بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قریش مکہ کون تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا تھا؟ پھر انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور قرآن پاک کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مخاطب فرمایا؟ اس کے علاوہ قریش کی بدسلوکیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو قریش کی تاریخ بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ چونکہ قصہ ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اسی لیے وہ قریش کہلائے، کیونکہ قریش کا مطلب عربی میں جمع کرنے کے ہیں اور قصہ عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ روایات بتاتی ہیں خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ دوستو، آپ کو قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تذکرہ تاریخ میں یوں ملتا ہے۔ پہلی شاخ صداتہ ہے، یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنے والے۔ روایات بتاتی ہیں کہ محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ دوسری شاخ سقایا کہلاتی ہے، یعنی پانی کا انتظام کرنے والی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزارہ زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ روایات کے مطابق سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ دوستو، تیسری شاخ رفادہ زائرین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ دوستو، قریش کی چوتھی شاخ عقاب تھی۔ یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ پانچویں شاخ ندوہ تھی۔ روایات کے مطابق یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے۔ یہیں جنگ و صلح کے اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ روایات کے مطابق ندوہ کا انتظام بنی عبدالدار سے متعلق تھا۔ دوستو، قریش کی چھٹی شاخ قیادہ کہلاتی تھی، یعنی قافلے کی رہنمائی کرنے والی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے اور یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ قریش کی ساتویں شاخ قبا تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا۔ اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا اور یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ قریش کی آٹھویں شاخ حکومہ تھی، یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی، اور قریش کی نویں شاخ سفارہ تھی، یعنی ایلچی گری کرنے والی۔ روایات کے مطابق جب کسی دشمن قبیلہ سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا
الغرض جو خاص ذمہ داریاں تھیں وہ سب قریش ہی کے پاس تھیں، جو اس بات کی شاہد ہیں کہ قریش عرب کا معزز قبیلہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابتدائے اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب تھے اور ان کا تعلق بھی قریش ہی سے تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا، اور پھر قریش میں بھی بنو ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہد انہی سے متعلق تھے۔ دوستو یاد رہے کہ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاشم اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تھے، مکہ کے مشہور تاجر تھے اور نہایت معزز تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ روایات کے مطابق یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جن کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ دوستو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی و ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو قریش جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، اس کے متعدد فضائل و روایات بیان ہوئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ ملاحظہ فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ دوستو اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ کرش کے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصا بن کلاب نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ قرش کے معنی کسب کے ہیں اور یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، اسی وجہ سے قریش کہلائے۔ البتہ دوستو قریش کی وجہ تسمیہ جو بھی ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا، اور پہلے بھی ذکر ہوا کہ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ دوستو قریش کی شاخوں کے حوالے سے آپ کو جو تفصیل بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ بعض روایات میں قریش کی شاخوں کا ذکر یوں بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف، بنو سہم، اور ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی ہیں جن کا ذکر بعض دوسری روایات میں ہوتا ہے۔ البتہ معروف شاخیں یہی ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں اور جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ دوستو آئیے آپ کو قریش کے وہ فضائل بتاتے ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہوا ہے۔ یہ فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع سب قبیلوں کے نام ہیں، میرے دوست اور مددگار ہیں، ان کا نام اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحیح ترمذی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قریش کو ذلیل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل کرے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قریش عرب کا ایک مشہور اور ذی عزت قبیلہ تھا، اور بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ طبری کے مطابق قصہ ابن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کا کہنا ہے کہ قصہ ابن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا، اور فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھا۔ اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ دوستو، اگرچہ بنی کنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے۔ تاریخ بخاری اور مستدرک حاکم اور ابن مردویہ وغیرہ میں ام ہانی سے روایت ہے، جس کے ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کی اس میں بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صورت لا یلاف ان کے حق میں ایسی نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ دوستو، اس صورت کی تفسیر کیا ہے آگے چل کر ذکر کی جائے گی۔ البتہ اس تفصیلی روایت کا حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں قریش کی عزت ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو قریش کے سرداروں کے نام بتاتے ہیں۔ ابو طالب بنو ہاشم سے، اسد بن ہاشم بنو ہاشم سے، عبد المطلب بنو ہاشم سے، ابو لہب بنو ہاشم سے، عاص بن وائل بنو سہم سے، ابو جہل بنو مخزوم سے، ابو سفیان بن حرب بنو امیہ سے، اخنس بن شریق حلیف بن عدی سے، اسود بن مطلب بنو اسد سے، حکیم بن حزام بنو اسد سے، مطب بن عدی بنو نوفل سے، مغیرہ بن عبداللہ بنو مخزوم سے، نبیہ بن حجاج بنو جمع سے، نظر بن حارث بنو عبدالدار سے، سہیل بن عمر بنو عامر سے، امیہ بن خلف عقبہ بن معیط بنو عبدالدار سے، عتبہ بن ربیعہ بنو عبدالشمس سے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قریش کی تاریخ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور نبوت سے پہلے کا تذکرہ ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عزت و شرف حاصل تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ قریش مکہ کا یہ شرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ قریش میں سے جن قبیلوں اور افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا اور دین اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے عزت و شرف پایا، جبکہ قریش کے وہ سردار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ قریش ہونے کے باوجود بھی دنیا اور آخرت میں ناکام اور رسوا ہیں، اگرچہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ دوستو، قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر کیا رد عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو سورت قریش، جسے سورت لی-الاف بھی کہتے ہیں، اس کے زمانہ نزول اور اس کے نزول کے پس منظر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت کے لفظ قریش کو ہی اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔
جہاں تک اس صورت کے زمانہ نزول کی بات ہے تو ضحاک اور کلبی نے اس کو مدنی کہا ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے، اور اس کے مکی ہونے کی مکمل شہادت خود اس صورت کے الفاظ رب ھذا بیتی یعنی اس گھر کے رب میں موجود ہے۔ مفسرین اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، اگر یہ مدینہ میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موزوں ہو سکتے تھے، بلکہ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ غالباً اس کا نزول اس کے متصلاً بعد ہی ہوا ہوگا۔ دونوں صورتوں کے درمیان اسی مناسبت کی بنا پر بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہیں۔ اس کے علاوہ اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھیں اور درمیان میں بسم اللہ مرقوم نہ تھی۔ نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی فصل کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا، لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلام کے مراکز بھجوائے تھے، ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ درج تھی، اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا کے مصاحف میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت سے ہی لکھی جاتی رہی ہیں۔ اور مزید یہ کہ دونوں صورتوں کا انداز بیان ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ یہ اعلانیہ دو الگ صورتیں نظر آتی ہیں۔ البتہ دوستو، اس صورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تاریخی پس منظر کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کو تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی بنا پر قصہ کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصہ کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریدار کے لیے آنے لگیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھی بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہیں تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ یوشام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے، یمنی امراء سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے
ان کی بنا پر ان کو اصحاب الا یا لاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار و دینش یعنی بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ کہتے ہیں ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ دوستو، انہی وجوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بہقی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ البتہ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں، خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی اور زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یکلخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے، جس میں وہ قصہ بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزی مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آگے گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہ زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹ کے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا، انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریش بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا تھا۔ دوستو، اس تاریخی پس منظر کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات چونکہ سبھی کو معلوم تھے، اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے 4 مختصر فکروں سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے، جب تم خود اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ تاریخی پس منظر پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کو سورہ قریش کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس صورت میں ان 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس رب نے تمہیں تجارت کے ذریعے بھوک کے عذاب سے بچایا اور ابرہہ کو نابود کر کے امن دیا، دوستو اس کی بندگی کرو۔ اس سے سورہ فیل اور سورہ قریش میں ربط کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ ذرا اس صورت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر، انہیں ان کے ذریعہ معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ دوستو، ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ لی الافی میں الاف الفت سے ہے۔ قریش کے لوگوں نے تجارت کی خاطر اپنے گرد و پیش کے قبائل اور حکومتوں سے راہ و رسم اور روابط قائم کیے تھے، اس لیے انہیں اسلاف لا الاف کہا جانے لگا اور یہ الفت قائم کرنے والوں کے معنوں میں ہے۔ اس کا تاریخی منظر جو تجارت کے حوالے سے ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔
اس لیے دوبارہ بیان نہیں کیا جاتا۔ البتہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس تجارت کی وجہ سے مکہ جزیرۃ العرب کا ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا، اور قریش مال و دولت میں بھی سب سے آگے نکل گئے تھے، اور اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے۔ دوستو، مفسرین کے نزدیک لی الاف قریشن میں لی الاف کے لام کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لام تعجب ہے کہ قریش کا حال قابل تعجب ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ تجارت جیسے فائدہ مند پیشے سے وابستہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی آ گئی، مگر وہ اس گھر کے رب کی بندگی نہیں کرتے جس نے یہ سب نعمتیں ان کے لیے فراہم کی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لام تعلیل ہے، یعنی علت اور وجہ بتانے والا لام۔ اس صورت میں یا تو سابقہ سورہ فیل کے ساتھ سلسلہ کلام کو جوڑا جائے کہ ہم نے اصحاب فیل کو تباہ کیا تاکہ قریش مکہ سے مانوس رہیں اور جاڑے اور گرمیوں کا سفر الفت و مانوسیت سے کریں، یا اس کا تعلق فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ سے ہے، یعنی کعبے سے مانوس رہنے اور جاڑے اور گرمیوں میں پرامن تجارتی سفر کرنے کی خاطر قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرتے، یعنی ان کا امن کے ساتھ تجارتی پیشے سے وابستہ ہونا اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس ایک نعمت کی بنا پر انہیں رب کعبہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ دوستو، آیت نمبر 4 کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ میں آنے سے پہلے قریش بھوک سے مر جاتے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے مال و دولت کے دروازے کھل گئے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر بستی اور ہر آبادی کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی غارت گر جماعت ان پر رات کو حملہ نہ کر دے۔ نہ کوئی شخص پرامن اپنے قبیلے سے جدا ہو سکتا، نہ اکیلا سفر کر سکتا تھا، چونکہ دوسرے قبائل والے اسے قتل کر دیتے یا پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے، جبکہ قریش پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، اور اسی کرم نوازی کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو وہ وقت یاد دلا کر فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے گھر کی یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ قریش مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف ہو گئے تھے۔ نبوت کا اعلان کرنے پر قریش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مکہ پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقاصد اور رسالت کی ذمہ داریاں یوں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کرنا اور انجام سے ڈرانا۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت اور کبریائی اور عظمت کو آشکار کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کو اعتقاد اور اعمال اور اخلاق کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دینا۔ نمبر 4، پاکیزگی، صفائی اور پاک دامنی سکھانا۔ نمبر 5، الہی تعلیم مفت دینا، نہ ان پر احسان جتانا، نہ ان سے اپنے کسی فائدے کی توقع رکھنا۔ نمبر 6، اس کام میں جس قدر بھی مصائب اور تکالیف آئیں سب کو برداشت کرنا۔ دوستو، جو شخص بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوبی سے ان سب مقاصد کو پورا کیا، لیکن کیسے پورا کیا، یہ ہے اہم سوال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر قریش مکہ جو سلوک کیا تھا وہ اہم ہے۔ قریش مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ دوستو، قریش مکہ کے عقائد و اعمال اور اخلاق پر جب تک ایک نظر نہ ڈال لی جائے تب تک ان کے برے سلوک کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو آئیے آپ کو قریش مکہ کے کچھ حالات بتاتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں بآسانی آ جائے۔ دوستو، مغرور قریش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام اور پیغام پسند نہ آیا۔ اس کی وجوہات یہ تھیں، پہلی وجہ وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے،
اور اس کو بعید سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم سے کوئی بشر انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ دوسری وجہ وہ جزا و سزائے اعمال کے قائل نہ تھے، اس لیے یہ تعلیم کہ موت کے بعد اعمال کا جواب بھی ہوگا ان کے نزدیک قابل تمسخر تھی۔ تیسری وجہ وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوتی تھی۔ چوتھی وجہ ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار محسوس ہوتا تھا۔ پانچویں وجہ وہ بت پرستی پر بالکل قانع تھے اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہ آتا تھا۔ چھٹی وجہ وہ زنا، جوا، رہزنی، قتل، عہد شکنی، آوارگی، ہر ایک قانون وعدے کی بندش، قیود سے آزاد رہنے، بے شمار عورتوں کو گھروں میں ڈال رکھنے کے عادی تھے، اور تعلیمات محمدیہ اور قوانین اسلامیہ ان کو اپنی پیاری عادات کے دشمن معلوم ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایسے ملک میں ہوئی کہ جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط تھا، نہ کوئی اثر قانون نے ڈالا تھا، نہ کوئی ہادی ان کے ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ جہالت اور مذہب اقوام سے علیحدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو اور زیادہ قابل رحم ٹھہرایا اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔ جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربانی کے مطابق قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ دین کا کام شروع فرمایا۔ کنبے میں تقریر، پہاڑی کاواز، منڈیوں اور میلوں میں واعظ و نصیحت، طائف کے بازاروں میں اعلان توحید کرنا اور اس پر قریش کا سلوک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، شیب ابی طالب میں بند رہنا، بائیکاٹ کی تکالیف اور وہ کچھ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراق پلٹنے سے سامنے آتا ہے۔ یہ سب جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام ما سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جسم کانپ کر اور روح لرز کر رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد کے چند واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگدل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا آواز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔
دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا آغاز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے تھے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کے اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، امارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ دوستو قریش مکہ کے ظلم و تشدد کے اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ قریش نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں بلکہ اسلام قبول کرنے والوں پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑے۔ جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف قریش مکہ کی تدبیروں میں ایک یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیت دی جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کو جو تکالیف دیں ان کا مفصل بیان تو کئی گھنٹوں تک کا تقاضا کرتا ہے، تاہم ان میں سے چند نام ذکر کرتے ہیں۔ یہ نام سن کر ہی آپ کو قریش کی اذیتوں کا اندازہ ہو جائے گا جو انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں پر ڈھائیں۔ ان ناموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلاح تھا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زنیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام البیس رضی اللہ تعالی عنہا غلام اور لونڈیاں تھیں۔ یاد رہے کہ قریش کا ظالمانہ سلوک صرف غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا، اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی سنگ دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر چچا کے مظالم، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے گھر سے نکال دیا۔ بعض صحابہ کو قریش گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے جلتے پتھروں پر گرا دیا کرتے تھے۔ غرض ایسی وحشیانہ سزائیں دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ دوستو پہلی امتوں نے تو کھوٹے روپے لے کر انبیاء کو گرفتار اور قتل کرا دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جو موت کو گلے لگاتے تھے، لیکن نہ اسلام چھوڑا نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ دوستو قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے ستایا اور جس طرح سے اسلام قبول کرنے والوں کو ستایا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جب قریش مکہ کے یہ مظالم حد سے تجاوز کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو حبشہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدینہ کی ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آخر اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ دوستو قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنا چاہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کی نصرت کے تحت اسلام کو ترقی نصیب فرمائی۔
بہت سے غزوات بھی ہوئے جن کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں، البتہ قریش کے بڑے بڑے سردار ان غزوات میں مردار ہوئے، اور 9-10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے واپس مکہ میں داخل فرمایا۔ لیکن دوستو، قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، جنہوں نے قریش کے مظالم کا جواب اپنے رحم و کرم کے ساتھ دیا اور پتھر کا جواب پھول سے دیا۔ آئیے آپ کو فتح مکہ کے حالات مختصراً بتاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں قریش مکہ کی شکست کے حالات ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگوں فرمایا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے، اور اب وقت آ پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کر کے اس کا تقدس بحال کیا جائے۔ صلح حدیبیہ کے باعث سرزمین عرب میں کسی حد تک امن و سکون قائم ہو چکا تھا، لیکن مشرکین مکہ سے معاہدہ حدیبیہ بھی نہ نبھ سکا اور عہد شکنی ان کی مکمل تباہی کا باعث بنی۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف تھا، جبکہ بنو بکر قریش کا۔ ان دونوں قبائل میں قدیم دشمنی تھی، لیکن بغض اسلام نے دونوں کو قریش مکہ کا حلیف بنا دیا۔ مسلمانوں سے امن معاہدہ ہوا تو بنو بکر نے بنو خزاع سے پرانا انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنو خزاع نے اپنے کافی جانی نقصان کے بعد مجبور ہو کر حرم مکہ میں پناہ لے لی، اور روسائے قریش نے بھی اعلانیہ بنو بکر کے ساتھ مل کر اس لڑائی میں حصہ لیا۔ روایات کے مطابق بنو خزاع نے مشکل کی اس گھڑی میں مسلمانوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ ان کا سردار بدیل بن ورقہ اور عمر بن سالم 40 سواروں کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک صدا گونجی، اے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے اور ان کے آباء و اجداد کے درمیان ہوا تھا، جس کی ہم نے ہمیشہ پاسداری کی اور کبھی اس سے دستکش نہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو بلا کر جہادی اعانت کا حکم فرمائیے۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پیمان توڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دردناک صدا سنی تو فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ پھر آپ کی نظر آسمان میں بادل کے ٹکڑے پر پڑی تو فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قریش کی بدعہدی سے آپ بہت افسردہ ہوئے، تاہم آپ نے ضبط فرمایا اور ایک قاصد کے ذریعے قریش کے پاس 3 شرائط بھیجیں کہ ان میں سے کسی ایک کو منظور کر لیں، مقتولین کا خون بہا دیا جائے، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قریش کی جانب سے مشرک سردار کرتا بن عمر نے کہا، صرف تیسری شرط منظور ہے، لیکن قاصد کے جانے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر لی جائے، مگر قریش کی لگاتار بدعہدیوں، گستاخیوں اور شرع انگیزیوں کے پیش نظر آپ اس پر آمادہ نہ ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ جانے کی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن اس بات کی احتیاط کی گئی کہ اس کی اطلاع اہل مکہ کو نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نہایت خاموشی سے تیاریوں میں مصروف تھے کہ ایک صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط کے ذریعے قریش کو اس کی اطلاع بھجوا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جنہوں نے راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا جو یہ خط لے کر جا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے افشائے راز پر حیرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم و غصے میں ان کا سر قلم کرنے کے لیے بےتاب تھے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ روایات کے مطابق حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عزیز و اقارب مکے میں مقیم تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس احسان کی بدولت کفار ان کے عزیزوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے۔ انہوں نے یہ عذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔
البتہ دوستو 10 رمضان المبارک 8 ہجری کی صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 10,000 مجاہدین اسلام کا لشکر نہایت شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ قبائل عرب راستے میں ملتے رہے اور کارواں بڑھتا رہا۔ 16 رمضان کو مکے سے کچھ دور مرزوران وادی فاطمہ پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت فوج کو وادی میں دور دور تک پھیلا کر الگ الگ آگ روشن کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ یوں صحرا روشن قندیلوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ابو سفیان عموماً مکے سے باہر نکل کر خبروں کی سنگن لیتا تھا، چنانچہ جب اس نے رات کی تاریکی میں مکے کے دشت و جبل کو روشنیوں سے منور دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھا، خدا کی قسم میں نے آج جیسی روشنی اور ایسا عظیم و شان لشکر کبھی نہیں دیکھا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو بولے، اے ابو حنظلہ، یہ عظیم و شان لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور واللہ اب قریش کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو سفیان یہ سن کر کانپ اٹھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خچر پر ساتھ بٹھایا اور دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مکہ کی فتح کی، جو کہ قریش مکہ کی شکست کی داستان ہے۔ روایات کے مطابق منگل 17 رمضان کی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر وادی زیتوا پہنچا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ اہل قریش نے اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو ڈر کے مارے اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسلامی فوج 3 جانب سے مکے میں داخل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زیریں علاقے سے داخل ہوئے اور قریش کے اوباش نوجوانوں سے نبرد آزما ہوتے کوہ صفا پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پیادہ دستے پر مقرر تھے۔ وہ وادی بطن کے راستے مکے میں داخل ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے بہت بڑے جلوس کے درمیان بیت اللہ کی جانب بڑھے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شہر سے رات کی تاریکی میں ہجرت پر مجبور کیا گیا، آج اسی شہر میں دن کی روشنی میں حکمران کی حیثیت سے رونق افروز ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ روایات کے مطابق بیت اللہ کے آس پاس اور چھت پر 360 بت تھے۔ کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت منہ کے بل گرتے جاتے۔ ان میں بتوں کا سردار حبل بھی تھا، جو انسانی شکل میں یاقوت احمر سے بنایا گیا تھا۔ کعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر کعبہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے اور تصاویر مٹانے کا حکم دیا۔ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل قریش شرمندہ چہروں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان میں وہ ظالم و جابر سردار عمراء و روسا بھی ہیں جن کے ہاتھ معصوم مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ صفاق بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کے جسموں کو دہکتی آگ سے داغتے، گلے میں رسہ ڈال کر بازاروں میں کھینچتے تھے۔ دوستو ایک ایک کے ظلم و استبداد کی تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان کے جور و ستم کی بھیانک داستانوں کے عوض موت کی سزا بھی ان کے لیے کم تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے بدحواس اور کانپتے وجود کے ساتھ سخت سے سخت سزا کا منتظر تھا۔ لیکن دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، اور پھر اچانک یوں لگا کہ جیسے جھلملاتے ستاروں سے حرم جگمگا اٹھا ہے۔ کعبے کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور آواز گونجی، اے مکے کے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اگرچہ قریش ظالم اور بے رحم تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک سے بخوبی واقف تھے۔ سو پکار اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں،
جواباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی انتہا کر دی کہ سب کو معاف فرما دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے 11 غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، 3 شرکت نہ کرنے کی وجہ سے زندہ بچ گئے تھے، اور آج وہ بھی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے قرار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان تینوں یعنی ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور جبیر بن مطعم کا نام لیا تو جیسے ایک بار پھر مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ ہر شخص کو ان کے بھیانک انجام کا یقین تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نے سکوت توڑا، ان تینوں کو بھی امان دی جاتی ہے، اور جو حرم کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے اسے بھی امان دی جاتی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قریش کے سرداروں سمیت سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یمن فرار ہو گیا تھا، اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس کے لیے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی امان دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اللہ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، اور پھر اذان بلالی سے پورا شہر جھوم اٹھا۔ دوستو، یوں قریش مکہ جنہوں نے اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور شروع دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے دشمن تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ انصار مدینہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، آباء و اجداد کا مسکن ہے، اسی شہر میں بیت اللہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہیں مستقل قیام فرما لیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے انصار مدینہ، واللہ اب زندگی اور موت تمہارے ہی ساتھ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ مکے میں 19 روز قیام کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں قریش مکہ کو شکست دینے کے بعد اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے باقی بڑے بتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزا قبیلہ بنو قینانہ کا سب سے بڑا بت تھا، جس کے مجاور بنو شیبان تھے۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 30 سواروں کا دستہ اس بت کو منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ اسے منہدم کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ جواب ملا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو در حقیقت تم نے اسے منہدم نہیں کیا، واپس جاؤ اور اسے منہدم کرو۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ گئے۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی ہی تھی کہ اس میں سے ایک برہنہ سیاہ اور پراگندہ سر عورت نکلی، اس پر مجاور چیخنے چلانے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے علاوہ سوا مکے سے 3 میل کی مسافت پر ریحات میں بنو حزمل کا ایک بت تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسے ڈھانے پہنچے تو مجاور نے کہا، تم اسے ڈھانے کی قدرت نہیں رکھتے، غیبی قوتیں تم کو ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے شخص، تجھ پر افسوس ہے کہ تو ابھی تک کافر ہے۔ اس کے بعد بت توڑ ڈالا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مجاور نے جب دیکھا کہ بت کے توڑنے پر بھی کچھ نہ ہوا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ منات بھی ایک بڑا بت تھا جسے کئی قبائل پوجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت سعید بن زید کو 20 صحابہ کے ساتھ اسے ڈھانے کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں پہنچے تو مجاور نے ان سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسے ڈھانا چاہتا ہوں۔ مجاور بولا، تم جانو اور تمہارا کام۔
حضرت سعید بدھ کی جانب بڑھے تو اس میں سے ایک سیاہ برہنہ پراگندہ سر عورت نکلی جو اپنا سینہ پیٹ کر کوس رہی تھی۔ مجاور نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے منات، ان نافرمانوں پر اپنا غضب ڈھا۔ اتنے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قریش مکہ کا۔ آپ نے قریش مکہ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک بھی ملاحظہ کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔